بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج القدس لنا کورس کے باب اول کا سبق 1 پڑھنا شروع کریں گے، پر اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بھی انفارمیشن میں شیئر کروں گی وہ قرآن، حدیث اور مستند کتابوں سے لی گئی ہے، اور کچھ بھی میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہی۔ اور میں نے باقاعدہ ایک کورس کیا تھا القدس لنا کورس دارالمطال سے، وہی والی انفارمیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے الفاظ میں شیئر کر رہی ہوں۔ پہلے لیسن میں ہم لوگ القدس کی لوکیشن اور اس کی بلڈنگ کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے اس جگہ کا نام مسجد اقصیٰ کس نے رکھا، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کا نام مسجد اقصیٰ ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مسجد اقصیٰ لے گئے۔ تو ہمیں اس جگہ کا پراپر نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں کہ مسجد اقصیٰ اس مقام کو کہا گیا ہے۔ اس کے اور بھی نام ہیں، جیسے حرم قدسی شریف اور القدس۔ ہم لوگ زیادہ تر یا تو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں یا پھر القدس کہہ دیتے ہیں۔ قدس عربی نام ہے، پہلے اس کا نام یروشلم ہوتا تھا، جسے آج کل ہم لوگ جیروسلم کہتے ہیں نا، اسی کو اردو میں یروشلم کہتے تھے۔ مطلب کہ اردو میں آج کل اگر اردو میں بولیں تو یروشلم بولیں گے، اور اسلام کے آنے سے پہلے اسی جگہ کا نام ایلیا ہوتا تھا۔ صحیح، تو ہم لوگوں نے سیکھا کہ مسجد اقصیٰ کو ہم کیا کیا کہہ سکتے ہیں؟ حرم قدسی شریف، القدس، یا پھر پہلے اس پورے ایریا کو، جیروسلم والے ایریا کو ایلیا کہتے تھے، اور جیروسلم کو ہم لوگ اردو میں یروشلم کہتے ہیں۔ اب اس جگہ کی لوکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیروسلم یا یروشلم کے ایسٹ سائڈ پہ مشرق میں مسجد اقصیٰ واقع ہے۔ مکہ اور مسجد اقصیٰ کا ٹوٹل ڈسٹینس تقریباً 1300 کلومیٹر ہے، اور میڈیٹرینین سی، ڈیڈ سی اور ریڈ سی، یہ 3 سمندر اس کے قریب قریب ہیں۔ میڈیٹرینین سی 52 کلومیٹر تقریباً دور ہے، ڈیڈ سی اس کے زیادہ قریب ہے تقریباً 22 کلومیٹر، اور ریڈ سی سب سے زیادہ دور ہے 250 کلومیٹر تقریباً۔ اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ پوری دنیا کا سب سے پرانا شہر ہے۔ جیسے کہ ہمیں اسلامک ہسٹری سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کافی زیادہ پیغمبر آئے، اور پیغمبر بھی کافی سالوں پہلے آئے ہوئے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1400 سال پہلے آئے تھے، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی کئی سارے پیغمبر آئے، وہ اور زیادہ پہلے آئے ہوئے ہوں گے۔ تو بہت زیادہ قدیم یہ شہر ہے، اور کیا ہے، یہ ماؤنٹینیس رینجز کے اوپر بنا ہوا ہے۔ ہوتا ہے نا، جیسے پاکستان کے اندر ناردرن ایریاز میں ماؤنٹینز ہیں تو وہاں پہ بھی شہر آباد ہیں، اسی طرح عرب کے اندر جو ماؤنٹینیس ایریاز ہیں وہاں پہ یہ شہر آباد ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ اور ڈوم آف روک، یہ دونوں، ڈوم آف روک کو لوگ کہتے ہیں مسجد اقصیٰ نہیں ہے، پر مسجد اقصیٰ کے احاطے میں ہی ڈوم آف روک آتا ہے، تو اٹ از اے پارٹ آف مسجد اقصیٰ۔ تو یہ دونوں کیا ہیں؟ کوہ سیہون کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ ماؤنٹینیس ایریا ہے تو ہر ماؤنٹین کا کچھ ماؤنٹینز ہوتی ہیں جن کے اسپیسیفک نیم رکھ دیتے ہیں، جیسے کراکرم کے اندر کوئی اسپیسیفک ماؤنٹین ہوگی، اس کا اسپیسیفک نیم ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے جس پہاڑی سلسلے کے اندر، جس پہاڑی کے اوپر مسجد اقصیٰ بنائی ہے، ڈوم آف روک بنایا ہے، اس ماؤنٹین کا نام ہے کوہ سیہون، اور اسے انگلش میں کہتے ہیں ماؤنٹ زائن۔ اس ماؤنٹین کا نام انگلش میں اگر پڑھیں تو ماؤنٹ زائن بنتا ہے، اور اردو میں پڑھیں تو کوہ سیہون بنتا ہے۔ اسی وجہ سے، اسی ریزیمبلنس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا، یہودیوں نے اپنی جو عالمی تحریک بنائی ہے، جو آج کل پریزنٹ میں بھی واقع موجود ہے، اس کا نام کیا رکھا ہے؟ سیہونیت رکھا ہے، یا انگلش میں ہم لوگ جب اسے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ زائنزم کہتے ہیں۔ صحیح، یہ ہم لوگ نے پڑھ لی مسجد اقصیٰ کی لوکیشن۔ بعد آتی ہے مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ ہم لوگ اگر عام اپنے نالج کو یوز کریں تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ سب سے پہلے مسجد اقصیٰ کی تعمیر یا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کروائی تھی یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے، پر ایسا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا پہ بننے والی
دوسری مسجد ہے. سب سے پہلی تو ہمارا بیت اللہ ہے نا، خانہ کعبہ. تو دوسری مسجد کون سی بنی تھی؟ مسجد اقصیٰ بنی تھی. اور ان دونوں کے بننے میں گیپ کتنا تھا؟ 40 سال تھا. یعنی پہلے مسجد بیت اللہ بنا، پھر 40 سال گزرے، اور اس کے بعد پھر مسجد اقصیٰ بنائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلے سے جو ایگزسٹ کرتی تھی مسجد، اسی کی رینوویشن کرنے یا تعمیر نو کروائی تھی، بٹ یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھی. اس کے علاوہ وقت کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوا کہ کبھی زلزلہ آ گیا یا کبھی باہر کے لوگوں نے حملہ کر دیا، تو کیا کیا کہ مسجد کو گرا دیا یا کوئی بھی ڈیمیج کر دیا. اس کی وجہ سے بھی ایسا پاسٹ میں رہا ہے کہ یہ والا جو ایریا ہے ویران ہو گیا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا. جنگ ہو گئی تو یہاں سے سارے لوگوں کو قیدی بنا کے لے گئے. تو اس طرح کی اس کی ہسٹری ایسی بھی رہی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تقریباً 150 سال ایسے بھی گزرے ہیں جب جیروسلم بالکل ویران رہا تھا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا. اس کے بعد پھر انویژن ہوئی اور لوگوں نے پھر سے اس جگہ کو تعمیر کیا اور لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے. اس کی ہسٹری میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اہل مصر، فارسیوں اور رومیوں نے آ کر یہاں پہ تعمیرات کیں اور اس جگہ کو آباد کیا. یہیں پہ ہمارے پہلے سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلے سبق میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.